وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام روشنی کے مینار کے ساتھ کول اسکندر حاضر ہے۔ مبارک مہینہ ہے، مبارک گھڑیاں ہیں۔ کیوں نہ اس مبارک مہینے میں ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، تزکیہ نفس کریں، اپنے اندر سے جھوٹ کو نکالیں۔ ناظرین، نیکی کرنا آسان ہے، لیکن اپنی ذات کو، اپنے نفس کو برائی سے روکنا بہت مشکل کام ہے۔ واقعی وہ اللہ کی مدد کے بغیر بالکل ہی پاسبل نہیں ہے۔ اور جھوٹ ایسی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے انسان کو منافق کہا ہے کہ جھوٹ منافقت کی نشانی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں آپ کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو ایک مفہوم ہے کہ بندہ جو ہے سچ بولتا رہتا ہے اور اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے، اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتے بولتے وہ جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکیاں بندوں کے سامنے نظر آتی ہیں، ان کے دلوں میں اس کو نیک وکار سمجھا جاتا ہے، لیکن جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو لوگ اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں، پھر اگر وہ سچ بھی بولے تو اس کے سچ پر یقین نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، مسلمان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کیوں نہ ہم اپنی زندگی سے اس برائی کو نکال دیں۔ جھوٹ وقتی طور پہ تو انسان کو فائدہ دے دیتا، لیکن آگے زندگی میں ہمیشہ اس کا نقصان ہی ہوگا۔ اور سچ وقتی طور پہ اگر مشکل بھی ہو، تکلیف بھی آ جائے، لیکن سچ انسان کو ہمیشہ کے لیے اللہ کا پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سچوں میں شامل کر دیتے ہیں، اس کو متقین میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم خود بھی اور گھر والوں کو بھی اور بچوں کو بھی، سب کو اس چیز کی نصیحت کریں کہ آج سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ ناظرین، یہی صحابہ کی زندگی تھی۔ کچھ بھی مشکل آ جائے وہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے تھے۔ اسی لیے ہم اس پروگرام میں صحابہ کی زندگی جانتے ہیں، تاکہ وہ کون سی نیکیاں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنی ہیں، اور کون سی برائیاں ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اسی طرح آج ہم جس صحابی کے بارے میں بات کریں گے ان کا نام ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت حکیم بن حزام وہ صحابی ہیں کہ جن کی ولادت بھی بہت ہی ایک دلچسپ قصہ ہے۔ سیرت نگار کہتے ہیں کہ ان کی والدہ اپنی دوستوں کے ساتھ کعبہ کی زیارت کے لیے گئی تھی اور اندرونی منظر کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اس دن کسی وجہ سے کعبہ کو کھولا گیا تھا اور آپ اندرونی منظر دیکھ رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ اسی میں ان کو درد شروع ہو گئے اور اتنی تکلیف آ گئی کہ وہ کعبہ سے باہر نہیں آ سکتی تھیں۔ وہیں پر ایک چمڑے کی چادر منگوائی گئی اور حضرت حکیم بن حزام کی کعبہ کے اندر ہی ولادت ہوئی۔ بہت ہی خوبصورت ایک بچے تھے، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے لگتے تھے۔ حضرت حکیم بن حزام بچپن سے ہی بہت ایک شریف النسل اور بہت ایک مضبوط خاندان سے آپ کا تعلق تھا، خوشحال گھرانے سے۔ بچپن سے ہی آپ بہت ہی عقل مند تھے، شرافت، علمی اور فضل کے حساب سے بہت ہی بلند مرتبہ تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو بچپن سے ہی ان خوبیوں کی بنا پر قریش مکہ نے اپنا سردار مان لیا تھا۔ حاجیوں کی خدمت کا منصب جو ہے آپ ہی کو سپرد کیا گیا تھا۔ ناظرین، اس وقت حضرت حکیم بن حزام کی عمر صرف 15 سال تھی۔ زمانے جاہلیت سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان پر نبوت نہیں نازل ہوئی تھی۔ آپ حکیم بن حزام کے بہت اچھے دوست تھے۔ حکیم بن حزام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال عمر میں بڑے بھی تھے، لیکن پھر بھی آپ کی ان سے ایک دوستی اور محبت کا ایک تعلق تھا۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو یہ دوستی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ حضرت حکیم بن حزام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے نہایت خوشی محسوس کرتے تھے، دلی اطمینان آپ کو ہوتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو اس سے پہلے حضرت حکیم بن حزام کسی تجارت کے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ آکاس کے میلے پہ، جہاں پہ منڈی میں انسانوں کو بیچا جاتا تھا، آپ نے ایک غلام خریدا۔ بہت ہی خوبصورت ایک چھوٹا بچہ تھا۔ آپ نے لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی پھوپھی کو وہ بچہ تحفے میں دیا۔ یہ بچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ جب حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے ہیں اس بچے سے، تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحفے میں دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور اپنے بیٹے کی طرح ہی اس کو سمجھتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے، اور اس طریقے سے اس ساری چیزوں کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ حضرت حکیم بن حزام، جو حضرت زید بن حارثہ کو لے کر آئے تھے۔ ناظرین، اتنا گہرا تعلق، اتنے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلص، اتنی محبت کرنے والے، لیکن آپ کو بہت اس بات پر تعجب ہوگا کہ ان سب چیزوں کے باوجود حضرت حکیم بن حزام نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، یعنی 20 سال بعد آپ اسلام لے کر آئے تھے، جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال سے اسلام کا دعویٰ کر رہے تھے، جبکہ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ عقل و دانش کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضرت حکیم بن حزام فوراً اسلام لے آتے، کیونکہ بہت معاملہ فہم تھا، ان کی ایک رائے تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی تھی، علم دیا تھا، فہم دیا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں 20 سال لگا دیے۔ اللہ کی مشیت ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے، اور وہ تبھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ناظرین، جتنا ہم تعجب میں ہیں، اتنے حکیم بن حزام خود بھی اس بات پر تعجب میں تھے کہ ان کو اتنا وقت کیوں لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں اور اسلام قبول کرنے میں۔ وہ اپنی زندگی میں ہر وقت اس لمحے پر شرمندہ ہوتے تھے کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں اتنا زیادہ وقت لگا دیا۔ حضرت حکیم بن حزام کی اسلام قبول نہ کرنے کی کیا وجوہات تھیں، وہ انشاءاللہ جانیں گے ہم ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حکیم بن حزام کی کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا 20 سال، اور 20 سال بعد فتح مکہ کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا بہت سی باتیں ہیں بیٹا جس کے لیے مجھے رونا آتا ہے۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ وہ کیوں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ باتیں یاد کر کے روتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے میں جو تاخیر کر دی، اس کی بنا پر جو درجات اور خیر کثیر سے میں محروم رہا، اس کی وجہ سے میں روتا ہوں۔ کہتے ہیں اگر اب میں زمین بھر کے برابر بھی خالص سونا اللہ کی راہ میں دے دوں، صدقہ کر دوں، پھر بھی میں ان درجات کو نہیں پہنچ سکتا جن درجات پر باقی صحابہ پہنچ چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بدر اور احد کی جنگ میں بچا لیا، اور میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس کے بعد میں مشرکین مکہ کے ساتھ کبھی بھی کسی جنگ میں نہ جاؤں گا، لیکن پھر بھی جب بھی کوئی معرکہ ہوتا میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مجھے قریش جو ہے وہ کھینچ کے لے جاتے اور مجھے مجبور کرتے کہ میں اس جنگ میں شامل ہوں، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں چلا جاتا تھا۔
وہ کہتے ہیں تیسری وجہ جس کے لیے میں روتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کرنے کا جب بھی ارادہ کیا تو میری نظر ہمیشہ قریش کے سرداروں پر جاتی تھی. میں سمجھتا تھا، میں سوچتا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں لیکن ان کا اپنی قوم میں کتنا رعب اور دبدبہ ہے، ان کو قریش میں کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ان کے خیالات کو آتے ہی میں ارادہ کر لیتا کہ پھر میں کیوں نہ ان سرداروں کے شانہ بشانہ چلوں. فرماتے ہیں کہ کاش میں نے نہ ایسا کیا ہوتا. حضرت حکیم بن حزام مزید کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے ہلاک کر دیا. بیٹا بتاؤ میں کیوں نہ روؤں ان تمام باتوں پر. ناظرین، حضرت حکیم بن حزام کی ان باتوں میں ہمارے لیے بہت بڑی ایک نصیحت اور حقیقت چھپی ہوئی ہے. جو انسان بھی حق کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، حق کے لیے چلنے کے لیے اس کو آگے بڑھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی زندگی میں اس کے لیے ایک دفعہ ہدایت کا ضرور دروازہ کھولے گا. جب وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید آگے دروازے کھولتا رہتا ہے. لیکن جب انسان اس سے رک جائے، ہدایت قبول نہ کرے، تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ہر نیکی مزید اور نیکیوں کو دعوت دیتی ہے اور ہر برائی انسان کو مزید برائیوں میں ڈال دیتی ہے. ناظرین، اسی طریقے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں اس قصے سے کہ ماحول انسان پر بہت بڑا اثر کرتا ہے دین پر چلنے میں یا نہ چلنے میں. انسان کے دوست احباب، اس کے انوائرمنٹ، اس کا جو ایک دوستوں کا ایک پریشر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یا تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور یا اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اور یہ دونوں لوگوں کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ آپ دین میں ہیں چاہے آپ دنیا میں ہیں. اگر آپ دین میں بھی ہیں لیکن آپ کا ماحول دینی نہیں ہے تو دین پر چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو انسان اپنے دوست کے دین پر ہے. تو ہم سب دیکھیں کہ ہمارے دوست کیسے ہیں، ہمارا ماحول کیسا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے، اس لیے تم دیکھ لیا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یعنی جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہوں گے دنیا میں بھی، اور اسی کے ساتھ ہم اٹھائی جائیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ناظرین، آپ دیکھیں کہ اکثریت کس کی پیروی کرتی ہے؟ اپنے آباء و اجداد کی، جو اپنے بڑے ہیں، یا اپنے کلچر کی. وہ ہمیشہ غالب آ جاتا ہے ہمارے دین کے اوپر. بہت دفعہ آپ کا یہ اتفاق ہوا ہوگا کہ اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ فلاں کام کرنا یا فلاں چیز بدعت ہے یا ہمارے دین میں اس کی کوئی بھی ہمیں دلیل نہیں ملتی، تو لوگ کہیں گے آپ کو فوراً کہ کیا ہمارے آباء و اجداد غلط کرتے تھے؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے اگر ہم کر رہے ہیں. لیکن دین جو ہے ہم نے ویسے ہی فالو کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ہم نے بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کرنی ہے. اس میں اپنی طرف سے کوئی چیزیں نہ تو ہم اس پہ زیادہ ایڈیشن کریں گے اور نہ اس میں سے نکالیں گے. ناظرین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اپنی شہوات میں پڑے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات سے باہر نہیں نکلتے. جب تک ہم قربانی کے درجے پر نہیں کام کریں گے، اپنی خواہشات کو پیچھے نہیں رکھیں گے، اللہ کے دین کو آگے نہیں رکھیں گے، تب تک دین پر عمل کرنا یا دین کو پھیلانا بہت مشکل ہے. اب دیکھیں حکیم بن حزام کی وہ جو 3 باتیں تھیں ان میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ان کا ماحول اور بڑے سرداروں کو دیکھنا، اور اس وجہ سے وہ دین سے رکے رہے. ناظرین، جس طرح حکیم بن حزام اپنے اسلام نہ لانے پر حیران و پریشان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت تعجب تھا کہ اتنا دانشور، اتنا عقل مند انسان، اتنی خوبیوں والا اسلام میں اتنی دیر سے داخل ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ 4 ایسے اشخاص موجود ہیں کہ میں ان کے شرک سے بیزار اور ان کے اسلام قبول کرنے میں دلی رغبت رکھتا ہوں، اور ان میں ایک حضرت حکیم بن حزام تھے. ان کے بارے میں مزید جانیں گے ایک بریک کے بعد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت حکیم بن حزام کی زندگی کے بارے میں جان رہے تھے۔ حضرت حکیم بن حزام پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور وہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے ایک فاتح کی طرح، تو آپ نے داخل ہوتے ہی اعلان کروا دیا۔ آپ نے اعلان کروایا کہ جو اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ آج امن میں ہوگا، اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کعبہ کے پاس بیٹھ جائے اور اپنے ہتھیار نیچے رکھ دے وہ بھی امن میں ہوگا، جو اپنے گھر میں پناہ لے اور دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے وہ بھی امن میں ہوگا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہوگا، اور جو حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے وہ بھی امن میں ہوگا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ان دنوں حکیم بن حزام کا گھر مکہ معظمہ کے نشیبی علاقے میں تھا اور ابو سفیان کا گھر بالائی علاقے میں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حکیم بن حزام سے اتنی محبت اور اتنی ان کی عزت کرتے تھے کہ ان کے گھر کو آپ نے دارالامان قرار دے دیا کہ جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں آ جائے گا۔ ناظرین، حضرت حکیم بن حزام نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام ان کی عقل اور دانش پر غالب آ گیا۔ وہ ایسے ایمان لائے کہ ایمان ان کے ہر رگ رگ میں رچ بس گیا۔ انہوں نے اپنے دل سے یہ پکا ارادہ کر لیا، عہد کر لیا اور قسم کھا لی کہ دور جاہلیت میں جو حماقتوں ان سے ہوئی ہیں اور جس قدر مال اور دولت انہوں نے جاہلیت میں خرچ کیا ہے اس سے زیادہ وہ اسلام کی تائید میں اب خرچ کریں گے، اور تاریخ میں انہوں نے اپنی یہ قسم پوری کر کے دکھائی۔ ناظرین، دارالندوہ یہ وہ عمارت تھی کہ جس کے اندر قریش مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے تھے۔ یہ عمارت جو ہے وہ حضرت حکیم بن حزام کی ملکیت تھی۔ انہوں نے دور جاہلیت کی یادیں بھلانے کے لیے اسے 1,00,000 درہم میں فروخت کر دیا۔ ایک قریشی نوجوان نے آپ سے پوچھا کہ چچا جان، آپ نے اتنی عزت و اکرام کی نگاہ سے دیکھے جانے والی قریش کی عظیم عمارت کو بیچ ڈالا، یہ آپ نے کیا غضب کیا؟ تو حکیم بن حزام نے فرمایا، بیٹا تیری اس سوچ پر مجھے بڑا افسوس ہے۔ سنو، میں نے اسے اس لیے بیچا ہے تاکہ میں اس کی قیمت سے جنت میں ایک گھر خرید سکوں۔ میں تجھے گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ساری رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر دی ہے۔ کیونکہ ناظرین آپ دیکھیں، ان کو اس عمارت سے کوئی محبت نہیں تھی، کیونکہ یہ تو وہ عمارت تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آج یہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جاتے تھے، تو انہوں نے اس کو بیچ کر اللہ کی راہ میں وہ تمام مال خرچ کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حکیم بن حزام نے حج کیا اور اپنے ساتھ حج پر 100 صحت مند موٹی تازی اونٹنیاں لیں اور ان پر خوبصورت اور قیمتی کپڑے ڈالے تاکہ وہ اور زیادہ خوبصورت نظر آئیں۔ ان سب اونٹنیوں کو منی میں جا کر اللہ کی رضا میں اور اللہ کی خاطر قربان کر دیا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جب دوسرے حج پر یہ گئے تو انہوں نے 100 غلام جن کی گردنوں میں چاندی کے کڑے ڈالے گئے تھے ان کو آزاد کر دیا۔ جب یہ تیسرے حج پر گئے تو 1000 بکریاں منی کے میدان میں اللہ کی راہ میں قربان کی اور ان کا گوشت جو ہے مسکینوں اور محتاجوں میں بانٹ دیا۔ ان کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر حکیم بن حزام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا، پھر انہوں نے دوبارہ مانگا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ 100 اونٹ دیے اور پھر آپ نے دوبارہ مانگا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ نئے مسلمان ہوئے تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حرص دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بہت ہی ایک خوبصورت نصیحت کی جس کو حکیم بن حزام ساری زندگی اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا اے حکیم، یہ مال بڑا ہی دل فریب ہے، جو دلی قناعت کے ساتھ اسے حاصل کرے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جو اسے طمع اور لالچ کے ساتھ حاصل کرے تو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتا ہے اور کبھی سیر نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جب حضرت حکیم بن حزام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آج کے بعد میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا اور زندگی بھر کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ اور حضرت حکیم بن حزام نے اپنی اس قسم کو پورا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی آپ کو کئی مرتبہ بیت المال سے حصہ دینے کے لیے بلایا گیا، لیکن انہوں نے ہر دفعہ اس حصے کو لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی بیت مال سے ان کو دینے کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جب دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ لوگوں گواہ رہنا کہ میں نے بار بار حکیم بن حزام کو بیت المال سے اپنا حصہ لینے کے لیے بلایا اور اس نے ہر بار اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، حکیم بن حزام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی خوبصورت ایک کھلا لے کر آئے جو کسی بادشاہ کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ ابھی وہ اسلام خود نہیں لے کر آئی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ تحفہ لینے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مشرکین سے ہدیہ قبول نہیں کرتے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم اس کی قیمت لے لو تو پھر اس کے بعد جو ہے میں اس حلے کو قبول کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 50 درہم دے کے وہ حلہ خرید لیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حلہ پہنا تو حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ ناظرین، حضرت حکیم بن حزام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے بعد پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ان تمام جاہلیت میں کی گئی نیکیوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ان تمام نیکیوں کے ساتھ اسلام لائے ہو جو پہلے گزر چکی ہیں، یعنی جو پہلے تم نے اچھے کام کیے تھے وہ تمام تمہاری زندگی میں شامل ہیں، اور انہوں نے ان کو مزید جاری رکھنے کا پورا پختہ عہد کیا تھا۔ ناظرین، ہجرت کر کے حضرت حکیم بن حزام جب مدینہ میں مقیم ہو گئے تھے تو ایک زمانہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں ان کی دفاع کے لیے ان کو پیشکش بھی کی تھی۔ انہوں نے ان کے گھر پر پہرا دیا اور باغیوں کو پوری جرت کے ساتھ روکا تھا۔ جن افراد نے حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد ان کا نماز جنازہ پڑھا تھا ان میں حکیم بن حزام بھی شامل تھے۔ آپ اپنی زندگی میں بہت سخی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں خوب برکت دی تھی اور آپ محتاجوں کو بہت زیادہ نوازتے تھے۔ ناظرین، حکیم بن حزام جیسے کہ اسلام لانے سے پہلے بہت سخی تھے، اسلام لانے کے بعد بھی آپ بہت سخی تھے، خوب غریبوں پہ اور کمزور لوگوں پہ خرچ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نیکیاں کرنے کی اور بھلائیاں دینے کی اسلام سے پہلے بھی توفیق عطا کی تھی اور اسلام لانے کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام بھلائیاں اور نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی وہ ساری نیکیاں اور بھلائیاں اور صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں اور اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔